اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج اللہ کی دی ہوئی مہلت کے نتیجے میں رب کے حکم سے ہم آج سی آف کرنے جا رہے ہیں, گڈ بائی کہنے جا رہے ہیں مارچ کو. تو 23 مارچ سے لے کے آج ہم بات کریں گے 30 مارچ کی. تو یہ تو ہماری تاریخیں ہیں. اور اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اسے پش کر دیجئے. یہی وہ مدد ہے جو آپ میری کر سکتے ہیں, جو سیلف لیس محنت میں آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں. شاید اتنا تو میں ڈیزرو کرتی ہوں نا کہ آپ سبسکرائبر بن جائیے ہمارے. اور آپ کا فیڈ بیک میرے لیے میری لرننگ ہے, میں سیکھتی ہوں آپ کے فیڈ بیک سے. آپ کے کمنٹس مجھ تک پہنچتے ہیں, میں خود تو نہیں پڑھ پاتی, مجھ تک پہنچتے ضرور ہے اور ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ یاد رکھیے کہ تنقید ضرور کیجیے لیکن احترام کے ساتھ. مجھے اپنی بہن سمجھیے, ماں سمجھیے, دوست سمجھیے, ایک رہنما کا, ایک گائیڈ کا رول سمجھیے. تو میرا خیال ہے جو بھی آپ مجھے رول اپنی زندگی میں دینا چاہیں گے, ان اینی وے رسپیکٹ میں آپ کی ڈیزرو کرتی ہوں. اور جن لوگوں نے اب تک جوائن کر چکے ہیں, سبسکرائب کر چکے ہیں, وہ میرے لیے میرے یوں سمجھے کہ بس جو ہے نا میرے دل کے مہمان ہیں. آپ لوگ جو ہیں خوش آمدید کہتی ہوں. آپ ہی لوگوں کے لیے مونولوگ بنایا جاتا ہے کیونکہ کچھ انفارمیشن جو آپ لوگوں کو ہمیں دینی ہوتی ہے, جو ہمارے پرانے سننے والے ہیں وہ اس کو بالکل اس پورشن کو سکپ کر سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں اپنے سٹارٹ کی طرف جو ہے. بعض لوگ آپ لوگوں کو, کیونکہ یہ تو پتہ ہے نیو جو میرے جوائن کرنے والے ہیں, سامیہ خان ہوں, چارٹ محدود سے علوم میرے اللہ نے مجھے دیے ہیں. ایسٹرولوجی, ستاروں کا علم, نیمرولوجی, پامسٹری اینڈ کارڈز. یہ جو کارڈز ہیں یہ ٹیرو کارڈز نہیں ہیں, یہ ایک ایرانی علم ہے. اور ہر علم کی دلیل میرے پاس موجود ہے. اور یہی میرے پاس بہت بڑی سند ہے جو ہے کہ اگر میرے پاس دلیل ہے اپنی پریڈکشن کی, اپنی پیش گوئی کرتے ہوئے, تو اس کا مطلب ہے میں علم کی بات کر رہی ہوں. وہی, الہام, یہ پیغمبروں کی صفات میں سے ہیں. آج سے کیونکہ میرے پاس اتنی کمپلینٹس آتی ہیں اور اتنے بڑے ناموں کی آتی ہیں کہ جو بندہ, آپ لوگ میرے سے وعدہ کریں, مجھے بہت دکھ ہوگا کیونکہ شرک کے مرتکب آپ بھی ہوں گے. جو یاد رکھیں قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں ہم اس میں شرک کے زمرے میں جاتے ہیں. گائیڈ لائن لینا, اپنے بارے میں جان لینا, میں آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ اپنی ڈیسٹینی کو ایک بار جان لینا کافی ہے. کیا آڈس ہیں, کیا پازیٹیو ہیں. آپ لوگوں کو کوئی بندہ اگر کہے کہ اتنے پیسے دو یہ عمل ہوگا اور یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی, بخدا میں آپ لوگوں کو کہوں وہ آپ کو لوٹنے کے چکر میں, اور وہ آپ کبھی ایمان کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا اور آپ یاد رکھیے ایمان سے خارج کر دیے جائیں گے اوپر والے کی طرف سے. خدا کا واسطہ ہے, تقدیر کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بدل سکتا. اس کا ستیہ ناش ضرور کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو ابلیس کو دنیا میں چھوڑا گیا وہ اسی لیے چھوڑا گیا کہ کر بیڑا غرق لوگوں کا جو ہے. بیڑا غرق کسی کا کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے وقت سے پہلے کچھ نہیں ملے گا, نصیب سے زیادہ نہیں ملے گا. یہی کنٹینٹمنٹ میں آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتی ہوں اور یہی میں نے اسٹرالوجی کے علم سے بھی سیکھا ہے. اور جو لوگ اپنی پرسنل ریڈنگ کروانا چاہیں, صرف یہ نمبر کا جو میرے رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا, اس کا ایک بھی ڈیجٹ دائیں سے بائیں نہ کیجیے گا. دیر سویر ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس نمبر پہ آپ محفوظ ہیں. نہ میں کسی ٹک ٹاک پہ ہوں, نہ میں کسی جگہ لوگوں سے چیٹ کرتی ہوں. مت بے وقوف بنیے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ نمبر 2 کاموں میں ہم نمبر 1 قوم ہے, یہ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو پلیز جو ہے, ویسے بھی وہ وقت آ گیا ہے کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم اینڈ آف ورلڈ کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے اپنے قبلے درست کر لینے چاہیے. یہ جو لوگ نمبر 2 کاموں کے ذریعے دوسروں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی درخواست ہے معافی نہیں ملے گی. تھوڑے سی دنیاوی فائدے کے لیے آپ اپنی آخرت, اپنی قبر کو گندا کرنے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیں وہاں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا.
وہاں پہ کوئی آپ کا یار دوست آپ کی سفارش کر کے آپ کو اس مصیبت سے نہیں نکال سکے گا. تو آج سے ہی اپنے قبلے درست کر لیجئے تاکہ اللہ کے پاس آپ کو جو ہے نا جا کے جو ہے ایک کھلے ضمیر کے ساتھ آپ رب کی عدالت میں کل کو پیش ہوں. یہ تو چھوٹی سی دنیا ہے، پلک جھپکنے کا سفر ہے. تو پلیز اپنے اپنے قبلے درست کر لیں، یہ بھی ہم نے ایک ریمائنڈر لگایا ہے. اور میں کسی جگہ چیٹ نہیں کرتی، تو کوئی میرے نام سے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے تو آپ کے پاس یہ نمبر موجود ہے. یہ وہ واحد نمبر ہے جو میرے اور آپ کے درمیان میں برج بن سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اب ہم چلتے ہیں بغیر تاخیر کیے 12 ستاروں کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا میسج اس میں انسٹور ہے. چلے جی چلتے ہیں، ملتے ہیں 12 ستاروں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں زون بی کو. زون بی کا پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو بھی یہ ستارہ جو ہے یہ آپ لوگوں کی مدد کرے گا. اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے یہ آپ کی مدد کرے گی. تو ہم کلوز کرنے جا رہے ہیں میرے پیارے لیوز مارچ کو جو ہے. شروع کریں گے 23 مارچ سے، اینڈ کریں گے 30 مارچ پہ. شروع کرتے ہیں. لاسٹ جب ہورosکوپ میں کلوز کر رہی تھی تو میں نے کہا تھا 23 24 تھوڑے سلو ڈیز ہمیں نظر آتے ہیں. تھوڑا آپ کی ہیلتھ وائز یا آپ کے جو ہے ورک وائز جو ہے اس میں پریشر آ سکتا ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اس پریشر کو مینیج کرنا ہے، الائنمنٹ آؤٹ نہیں ہونی چاہیے جو ہے، ان چیزوں کو آپ نے مینیج کرنا ہے. 23 اینڈ 24 دو دن جو تھے تاکہ یہ دو دن آپ کو کہیں بھی بگ نہ کریں. 25 26 یہ پھر پازیٹیو ڈیز ہیں، ایزی ڈیز ہیں. اللہ کے فضل سے ایزیلی آپ اپنی چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے پرابلم نہیں بنے گی. گھر کے فرنٹ پہ بھی سکون رہنا چاہیے. 27 28 تھوڑے خرچے کی انڈیکیشن ہو رہی ہے جو تھوڑی ذرا ناگوار انوئنگ لگ سکتا ہے، کیونکہ ویسے تو یہاں پہ جو 3 ستارے موجود ہیں اس وقت آپ کے جو ہے فائنینشیل ایریا کے اندر وارننگ کے اندر ستارے ہیں. 12 جنوری کے بعد یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ میرے لیوز کے پیسے رک نہیں رہے. جب سے 12 جنوری 2025 گزری ہے پیسہ آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہے. اللہ پاک کرے تھوڑا سا جبر کریں، جہاں جہاد کر سکتے ہیں وہاں پہ جہاد کریں تاکہ جو ہے اللہ پاک ان چیزوں کو مینیج کرے. لیکن 27 28 ان دو دنوں میں ذرا آپ نے خاص محتاط رہنا ہے اپنے فائنینس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں. 29 سے لے کے پھر 1 اپریل تک کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ کسی کی سفارش سے بھی اگر ہونا ہے، چاہے وہ ہمارے لیوز اسٹوڈنٹس کے کام ہے، وہ لیوز جن کا کوئی ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ کام ہے، ہو ہی سکتا ہے نا دفاتر کے اندر، عدالتوں کے اندر، کوئی بھی اگر ایسا ہے تو یہ والا جو ستارہ ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ یہاں پہ ان کی کامیابی کے لیے جو ہے ضمانت تو بنی نہیں ہے. اور مطلب ایک ستارے مطلب یہ وہ تھے لیوز. یہاں پہ 2 ستارے جب آئے تو مجھے ایسے لگا کہ یہ میرے اسٹوڈنٹس کا خاصا غم غلط کریں گے. اور لیکن 4 مارچ کے بعد سے اور پھر 16 مارچ کے بعد سے 16 مارچ سے ان ستاروں نے تھوڑا انتشار پیدا کرنا شروع کر دیا. تو میں جو میرے لیوز اسٹوڈنٹس سے میں ان کو بار بار ہم اس دن سے وارننگ دے رہے ہیں کہ محنت آپ نے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ یہ ستارے آپ کا فوکس جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کریں گے کہ ڈی فوکس ہوں، آپ کو نہ چیزیں یاد نہیں، یہ ایسی کوشش کریں گے. آپ نے ان کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے نا.
اور اوورسیز ٹریول بھی اگر ان تاریخوں میں اور اسی ریٹروگیشن میں کرنا پڑتا ہے تو ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی اپنی اسی رفتار سے چل رہے ہیں. یہ جو 2 ستارے 4 مارچ سے ہلا اور پھر 16 مارچ سے ہلا. لیکن یہاں پہ جو ایک ستارہ میں کہتی ہوں کہ جہاں پہ لیوز کا نیا اسٹرالوجی کا سال شروع ہوتا ہے، ایک مبارک ستارہ آیا، تو اس کی برکت سے میرا خیال ہے ان کی نیگیٹیوٹی کو تھوڑا سا فرق پڑے گا اور آپ کے کاموں میں تھوڑی بہتری آنے کا امکان موجود ہے. تو ہمارے اور یہ والی تاریخیں بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، 29 مارچ، 30 مارچ، 31 مارچ، 1 اپریل. تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاکیومنٹ کہیں سے نکلوانے ہیں، اس پہ ان تاریخوں میں چیز کیجئے. کہیں اوورسیز ٹریول اگر ان تاریخوں میں کر رہے ہیں تو بھی آپ سیف ہیں. اور اسپیشلی میرے لیوز اسٹوڈنٹ سیف ہیں. اگر اس وقت میں کوئی پیپر دینا ہے یا کسی پیپر کا رزلٹ آنا ہے. اس کے علاوہ پھر ایک ستارہ بہت اس وقت آپ کو پیسفل کر رہا ہے لیوز. 10 فیبروری کے بعد سے ایسے لگے گا کہ جیسے اب آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ پوری ہونے کی طرف آپ کی جرنی شروع ہے. یہ رومانس ایریا میں کوئی ریلیف آ سکتا ہے لیوز کے لیے، دوستیوں والے ایریاز میں کوئی خوشی کا سنیریو آ سکتا ہے. پھر اپنے بچگان کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے آپ سرخرو ہو سکتے ہیں. کوئی دنیاوی ڈیزائر اللہ پاک آپ کی پوری کرنے میں کبھی کبھی ہوتا ہے آسمان سے مدد چل پڑتی ہے. تو یہاں پہ جو ستارے کی موجودگی ہے وہ بھی روشن ہے. ایک ستارہ جو کہ آپ کو آپ کے دماغ پہ بہت لوڈ ڈال سکتا تھا، یہ ستارہ لیوز یہاں پہ خراب ہوتا ہے 5 جنوری سے شروع ہوتا ہے 2025 سے، اور 25 فیبروری 2025 تک تو یہ بہت ورسٹ ہونے کے امکانات موجود تھے. تو میں بار بار کہہ رہی تھی کہ ٹریفک کے معاملات میں محتاط رہیے، سیکرٹ اینیمیز سے اللہ کی پناہ مانگیے، اپنے برین ایریا کو جتنا کام رکھ سکتے ہیں اس کی کوشش کیجیے. جو ہے بگ نو لکھ دیجئے کہ ہم نے سٹریس نہیں لینا، کیونکہ یہ والا جو سٹریس ہے یہ سیدھا میرے لیوز کو فزیکلی بھی ڈاؤن کر سکتا تھا. تو اللہ کرے کہ آپ نے اس سے جو ہے یہ، کیونکہ اب بھی یہاں موجود ہے، یہاں سے اس کے نکلنا ہے 18 اپریل کو. تو ٹل دین لیوز آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. مارچ ختم ہو رہا ہے، اپریل کے 18 دن رہ گئے ہیں، تو اب آپ بالکل ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہیں. اور یہی ستارہ جس نے معاملات زندگی کو سلو کیا، جیسے یہ موو کرے گا آپ کے معاملات میں پھر سے تیزی آنی شروع ہو رہی ہے. تو اللہ یہاں پہ آپ کے رستوں کو آسان کریں. اور یہ تھا جی ہمارے لیوز کا اس ہفتے کے ستاروں کا حال. اب آتی ہے اگلا ستارہ جس کی باری زون بی کا، ورگو یعنی کہ برج سنبلہ. جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں پے سے اور انگلش میں پی سے شروع ہوتا ہے تو بھی یہ ستارہ ورگو اور اس کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے یہ میرے ورگوز کو مدد کر دے سکتی ہے اگر آپ کے نام کا یہ انیشل ہے. تو جی ورگوز، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم مارچ کو کلوز کرنے جا رہے ہیں. شروع کرتے ہیں تاریخوں سے کہ یہ تاریخیں آخری کیسی رہیں گی. 23 اور 24 مارچ، یہ تو یاد ہے ورگوز ہم نے لاسٹ بھی ان پہ بات کی تھی کہ اپنے لوڈ ونس کے ساتھ اس ٹائم کو سپینڈ کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ اس ٹائم کو سپینڈ کیجئے. تاریخیں کوزی ہیں، بہتر ہیں. 25 اور 26 یہ سلائٹلی سلو تاریخیں ہیں. سلو ان دس سینس کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا، کوئی سٹمک تنگ کر سکتا ہے، کوئی تھوڑی سی لیزینس تنگ کر سکتی ہے، یا ورک لوڈ آپ کی صحت پہ بوجھ ڈال سکتا ہے. تو یہاں پہ اس الائنمنٹ کو آپ نے سیٹل کرنا ہے، بیلنس آپ نے کرنا ہے. تو یہاں پہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کریں. اس کے بعد ورگوز ایک ستارہ 12 جنوری سے آپ کے ریلیشن شپ کے اندر کوئی نئی حرکت لے کے آیا ہے. اچھا، وہ حرکت جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو بس الرٹ رہنا ہے. آپ کا پارٹنرشپ سنیریو ہے، آپ کی ازدواجی لائف ہے یا سوشل ریلیشنز ہیں.
آپ کو ان کو بیلنس رکھنے کے لیے جو ہے نا آپ کو وائزلی چلنا ہے، تاکہ ان کا بیلنس جو ہے وہ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ 27 اور 28 کی جو 2 تاریخیں ہیں یہاں پہ وہاں پہ جو ہے یہ تاریخیں آپ کو اس میں کوزی بھی کر رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ٹائم نے میرے ورگوز کی خاصی فوجی ٹریننگ کر دی ہے، کیونکہ میں اگر آپ کو پیچھے لے کے جاؤں ورگوز تو مارچ 8 مارچ، دیکھیں کتنا مجھے یاد رکھنا پڑتا ہے، 8 مارچ 2023 سے یہ ستارہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، اور اس نے آپ کو رشتے نبھانے کی آپ کی ٹریننگ شروع کر دینی تھی۔ اچھا یہ بھی یہاں سے نکلا نہیں ہے۔ 16 نومبر جو پچھلا سال تھا 2024، اس میں اس کی انٹینسٹی کم ہوئی، جہاں تک مجھے ڈر تھا کہ یہ آپ کے رشتوں میں کہیں بریک اپ نہ کرا دے، ٹرانسفارمیشن نہ کرا دے، نئے رشتے انٹر ہو جائیں، پرانے رشتے زندگی سے رول آؤٹ نہ آپ کر دیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جی یہ یہاں پہ جو ہے ستارے کی پوزیشن یہاں پہ بہتر ہوتی ہے، اور جو ہے 27 اور 28 کی جو 2 تاریخیں ہیں وہ ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اس وقت بھی آپ اپنے رشتوں کو ریپیئر کر سکتے ہیں، وائزلی مینیج کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ٹریننگ آپ کی ہو چکی ہوئی ہے میرے ورگوز کی۔ پھر 29 اور 30 ویسے ہی پیسے ستارے لا بھی رہے ہیں اور خرچ بھی کرا رہے ہیں، اور خرچے بھی کچھ اس طرح ہیں جو کہ میرے ورگوز کی مرضی کے ہیں، کچھ کنسٹرکٹیو خرچے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اچھی لگ رہی ہوں، کچھ لوگ اپنے گھروں کو مینیج کر رہے ہوں، کچھ لوگ اپنے رشتوں میں خرچ کر رہے ہوں، کیونکہ یہ ستارے ویسے تو بڑے پیسفل تھے، ان کو پیسے لانے چاہیے تھے، لیکن 4 مارچ سے بھی ایک ستارے نے الٹا چلنا شروع کر دیا، ایک ستارے نے 16 مارچ سے الٹا چلنا شروع کر دیا۔ زیادہ خرچوں میں اس نے جو ہے نا آپ کو ذرا آپ پہ بوجھ ڈالنا تھا، جس نے 16 مارچ سے ریٹروگیشن کے اندر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اوپر پیارے ہیں، ان کو ترس آتا ہے، وہ اللہ پاک جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ اپنا ایک بڑا پیارا سا نمائندہ بھیجتے ہیں یہاں پہ 20 مارچ کو۔ اللہ کرے آپ کو لگا ہو کہ اس کی روشنی سے شاید اب آپ کے لیے اخراجات کو مینیج کرنا آسان ہو گیا ہے، تو یہ یہاں پہ اس کا ایک پازیٹیو رول نظر آتا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے آپ کے اخراجات کو ذرا مینیج کرے گا۔ اور پھر ایک ستارہ میرے ورگوز کا 10 فیبروری سے بہت سالڈ ہو گیا، حالانکہ یہ پچھلے سال یہاں آیا تھا ورگوز مئی میں، لیکن لاسٹ ایئر 10 اکتوبر کے بعد سے یہ ذرا سلو ہو گیا، اس سال 10 فیبروری سے یہ پھر ایکٹیو ہو گیا۔ جو ورگوز شہرت کے خواہش مند ہیں، بڑی ماشاءاللہ شہرت ریمارکیبل مل سکتی ہے، اپنے بزنس کو پھیلانا چاہتے ہیں، اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے بزنس کی گروتھ چاہتے ہیں، تو بھی یہ ستارہ جو ہے یہاں پہ ایک پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے، ایک پازیٹیوٹی آپ لوگوں کے لیے پیدا کر رہا ہے، تو یہاں پہ جو ہے ستارے کی موجودگی جو ہے وہ پازیٹیو نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں آگے دیکھتی ہوں تو ایک ستارہ ورگوز جو کہ آپ کے 11th ہاؤس کی اب کہانی ہم کر رہے ہیں، کہ یہ 5 جنوری 2025 سے 25 فیبروری 2025 یہ آپ کے دوستی کا امتحان ورگوز لے سکتا تھا، یہ آپ کے بچوں کے معاملات میں آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا تھا، یہ آپ کی دنیاوی خواہشات میں رکاوٹیں ڈال سکتا تھا، یہ آپ کے رومانس ایریا میں بھی ابلیس کا رول پلے کر سکتا تھا۔ تو اب تھوڑا سا یہ پرامن ہے، لیکن یہاں سے اس نے ایگزٹ نہیں لیا، تو ابھی آپ نے، میں نے جتنے بھی ہاؤسز گنوائے ہیں آپ نے ریوائنڈ کر کے ایک باری پھر سن لینے ہیں، تو جب تک 18 اپریل نہیں گزر جاتی ورگوز، یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا بھی محتاط چلنا ہے۔ آپ کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ورگوز ابھی مکمل یہاں پہ ان معاملات میں جو ہے وہ سیف زون میں ہے، تو یہاں آپ نے اپنا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ تو یہ تھا جی اس ہفتے ہمارے ورگوز کے ستاروں کا حال، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف
جس کا نام ہے زون بی کا تیسرا ستارہ ہے اور جس کا نام ہے لبرا یعنی کہ برج میزان، جن کے پاس اگر اپنی تاریخ پیدائش کسی بھی وجہ سے اگر نہیں ہے اور اگر آپ کا نام آر یا ٹی سے شروع ہوتا ہے اور جو ہے آپ کے پاس یہ انیشل سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو لبرا اور لبرا کی جنرلائز انفارمیشن فور شور آپ لوگوں کی مدد کرے گی۔ تو شروع کرتے ہیں جی، کیا کہتے ہیں ہمیں اس ہفتے کے جو ستارے ہیں وہ کیا میسج دیتے ہیں۔ 20 مارچ کو گڈ بائی بولیں گے تو 23 مارچ سے ہم شروع کریں گے اور 30 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی 23، 24، 25 اور 26 لبرا۔ فیملی فرنٹ پہ ستارے ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے تو ستارے کی جو پوزیشن ہے لبرا وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ رومانس ایریا میں ستارہ ٹھیک ہے لبرا، بچوں کے معاملات میں ستارہ ٹھیک ہے، اپنے گھر کے لیے کچھ کرنا ہے تو یہ والے جو مارچ کے ڈیز ہیں میرے لبرا کو فل سپورٹ دے رہے ہیں۔ 27 اور 28 اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، اپنی ہیلتھ پہ بوجھ نہیں آنے دینا میرے لبراس نے۔ جو لبرا ہمارے ملازمت میں ہیں آپ نے اپنی بنی بنائی رکھنی ہے، صرف باسز یا کولیگز کے ساتھ نہیں لبرا، ماتحت سٹاف کے ساتھ بھی، یہاں تک کہ جو ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے وہاں پہ بھی، ٹھیک ہے نا، تاکہ کسی قسم کا بھی جو انتشار ہے وہ یہاں پہ میرے لبرا کو کسی قسم کی بھی کیوس میں نہ ڈالے، آپ کو کسی امتحان میں نہ ڈالے۔ تو اللہ یہاں پہ آپ لوگوں کی مدد فرمائے۔ اس کے بعد جی ہم آگے چلتے ہیں، جو ہے 29 اور 30 اچھے ڈیز ہیں، آپ کے ریلیشن شپ ہاؤس میں کوزی ہیں۔ یہاں پہ اس کی ہاؤس کی سچویشن ایسی ہے کہ میرے لبرا نے بہت سفر کیا تھا اور ابھی 12 جنوری کو یوم نجات لبرا ہم لوگوں نے منایا تھا اور ہم پھنسے تھے اس کیوس میں جولائی 2023 سے، لمبا ٹائم تھا۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے جب اچھے ستارے آنے شروع ہوئے تو مجھے امید ہوئی کہ میرے لبراس کو اب قدرت کمپنسیٹ کرے گی، لیکن قدرت اپنے ہی موڈ سے میرے لیے سال کا فرسٹ ہاف بہت انپریڈکٹیبل ہے، بڑا انسرٹن ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو ہمت دے کہ ہم اس قسم کے جو کیوس والے ستاروں میں سے نکل کے ہم سیفلی لینڈ کریں اپنے بہتر ٹائم کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ تو یہاں پہ ایک ستارہ لبرا ڈسٹرب ہوتا ہے، مطلب جو اچھے والے ستارے آئے اور آل آف سڈن ان کے موڈ میں پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ ریٹروگیشن کے فیز میں چلے گئے 4 مارچ سے، دین 16 مارچ سے۔ تو یہ کیا کر سکتے تھے، رشتوں کے مابین غلط فہمیاں پیدا کرا سکتے تھے، آپ ایمی خواہ مخواہ چھوٹے چھوٹے کنفیوژنز کریٹ کر سکتے تھے آپ کے ازدواجی ریلیشنز میں لبرا، آپ کے کاروباری ریلیشنز میں۔ پھر وہ اللہ پاک جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں انہوں نے ایک فرشتے کو یہاں بھیجا 20 مارچ کو، تو ہوپ فلی اب تک یہ معاملات میرے لبرا کے انڈر کنٹرول ہوں گے، اور پھر 29 اور 30 مارچ کی ڈیٹس بھی میرے لبرا کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیے۔ پھر لبرا ایک ستارہ جو پازیٹیو ہو گیا ہے 10 فیبروری سے، مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہے میرے اسٹوڈنٹس کو سپورٹ دے رہا ہے، کوئی غیر معمولی کامیابیاں مل سکتی ہیں ہمارے جو لبرا اسٹوڈنٹس ہیں جو بیرون ملک پڑھنا چاہتے ہیں یا ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں کر سکتا ہے وہ لبرا جو اپنا ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام، چاہے وہ کورٹ میٹرز ہیں، چاہے کسی سرکاری دفتر سے فائل نکلوانی ہے، چاہے کوئی ویزا پروسیس ہے، یعنی جس میں بھی ڈاکیومنٹ انوالو ہے، کام ہمارے لبراس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کریں لبرا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی، تو آپ کا ایک گھر، 2 گھر ویک چل رہے ہیں لبرا، تو نہیں آپ کا دل چاہ رہا ہوگا جب سے 5 جنوری سے آگے آپ کا سفر شروع ہوا ہے
کہ شاید آپ خود کو سوشلی آئسولیٹڈ کر رہے ہوں یا آپ کو دل نہ چاہتا ہو. جو اسپیشلی ہمارے لبرا کاروبار میں ان کو تو بہت محتاط چلنا ہے. بار بار میں آپ کو ریمائنڈر دے رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ یہ ٹائم جو بہت ورسٹ ہونے کے امکانات تھے وہ تو تھے 5 جنوری سے لے کے 25 فیبروری تک. تو یہ ٹائم تو ذرا بڑا ڈینجرس بھی ہو سکتا تھا خدا نخواستہ کاروباری معاملات میں، سوشل معاملات میں. لیکن اس کے بعد یہ ذرا پیسفل ہو گیا، لیکن اس نے یہاں سے اس کا جانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن اب بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں لبرا. اللہ نے چاہا تو یہ یہاں سے ایگزٹ کر جائے گا 18 اپریل تک. تو تھوڑی حکمت عملی کے ساتھ ابھی آپ لوگوں کو چلنا ہے. تھوڑا سوشلی محتاط رہیے، لو پروفائل رہیے، بزنس ڈیلز میں ذرا کیئرفل رہیے. اگر بزنس سلو بھی ہوتا ہے تو بالکل اوفینڈ نہ ہوئیے کیونکہ یہ والا ٹائم فار دا ٹائم بینگ جو ہے یہ ذرا سا سلو ہے. پھر مینٹلی خود کو پازیٹیو رکھنا ہے کیونکہ جتنا مینٹلی خود کو پازیٹیو رکھیں گے لبرا اتنا جو ہے آپ کا فزیکل ہیلتھ والا ایریا جو ہے وہ بھی پراپر اور اچھا کام کرے گا. تو میں آپ لوگوں کو بھی لبرا یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارے پروفٹ پیس بھی اپون ہم کا فرمان ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو انہیں آسمانوں میں سے ملا ہے اور اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرے کلمے کی دوسری لائن ہے. اگر آپ اسے گن کے پڑھنا چاہتے ہیں تو 313 باری پڑھ دیجئے، اور اگر کھلا پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ نے پڑھنے کے بعد اس کو ہمیشہ کہنا ہے یا اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ پاک اس کلمے کے وسیلے صدقے میرے جسم کو، میرے دماغ کو، میرے دل کو طاقت دے دیجئے. تو ہو نہیں سکتا کہ رب کا کرم آپ پہ نہ ہو. اس کے علاوہ آپ کا اسم اعظم ہی بہت پیارا ہے، یا اللہ ہو یا سلامو. سب سے بڑا نام ہے اللہ کا. یہ کھلا پڑھتے رہیے، سلامتی مانگیے، جان کی، مال کی، اولاد کی، جس کی مانگنی ہے. جہاں کہیں موقع ملے مچھلیوں کو کھانا ڈال دیا کریں. تو اور اپنی انہی جو ویک ہاؤسز ہیں ان کی نیت سے دعا کر لیا کیجیے. برین ایریا، فزیکل ہیلتھ ایریا، اور جو سوشل وہ جو کہہ رہی ہوں، یا بزنس ایریا یا سوشل ساکھ والا ایریا، یہ تھوڑا سا ذرا سلو ہے. تو اس کے اگینسٹ آپ نے دعا اپنی یاد رکھنی ہے. اب ہم چلتے ہیں جی، ہمارا اگلا ستارہ ہے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب. اردو میں جن کے نام نون سے اور انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہوں، اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو تو اسکارپینز کی جنرلائز انفارمیشن آپ کی مدد کر سکتی ہے اپنا اس ویک کا روڈ میپ جو ہے ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. جی اسکارپینز، ہم آج مارچ کو گڈ بائی بولیں گے، اور سب سے پہلے ہم تاریخوں کا ذکر کریں گے. 23 مارچ سے لے کے 28 مارچ تک فیملی فرنٹ ہو گیا، ٹریولنگ ہو گیا، رومانس والا ایریا ہو گیا، یا آپ کے بچے ہو گئے، آپ سیف ہیں. مطلب پوری جرنی جو ہے ان رشتوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے. کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے تو بھی ستارہ ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ستارے کی جو پوزیشن ہے یہاں پہ آپ کے لیے سیف ہے. یعنی یہاں پہ کوئی بھی ایسا پرابلم رب کے حکم سے ہمیں نہیں نظر آ رہا جو کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم پیدا کر سکتا ہے. 23 سے لے کے 28 جو ہے مارچ تک آپ سیف ہیں. پھر آپ کا آگے آتا ہے جو آپ کو اپنے اسکارپینز اپنے ورک ایریا میں ذرا ایکسٹرا پرفارم کرنا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں ایک ستارہ 20 مارچ کو آ چکا ہے جو کہ آپ کو سیکیور کرے گا، کیونکہ 4 مارچ سے اور 16 مارچ سے ایک ستارہ انسیکیورٹی پھیلا رہا تھا. ہو سکتا ہے آپ کا کام کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو سکتا ہے کوئی پیپر ورک کی مسٹیکس نہ اس نے کرائی ہو سکتا ہے اس نے کولیگز کے ساتھ یا باسز کے ساتھ کوئی غلط فہمیاں نہ پیدا کرائی ہوں. لیکن اب اللہ کا شکر ہے ابھی اسی موڈ میں دونوں ستارے. لیکن اللہ نے جو فرشتہ بھیجا ہے
20 مارچ کو اس کی بلیسنگ سے انشاءاللہ میرے اسکارپینس کو یہاں ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، جاب ایریا میں اور ہیلتھ ایریا میں۔ ان 2 زونز میں آپ کو اللہ کی بلیسنگ، اللہ کے فضل سے ملنی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اسکارپینس، آپ کو ہم پچھلے سال مئی کے بعد سے مستقل کہتے آ رہے ہیں کہ ہر جائز اور حلال طریقوں سے مال کمانے کے جو طریقے میرے اسکارپینس کو سمجھ آتے ہیں ان پہ کام کریں، انہیریٹڈ معاملات کو سولو کرنا ہے اس پہ کام کریں، ریکوری کوئی لینی ہے اس پہ کام کریں، کوئی جو ہے انویسٹمنٹ پلانز ہیں ان پہ کام کریں، کیونکہ اب یہ ستارہ 10 فیبروری کے بعد سے یہ بہت سالڈ ہو چکا ہے اور آپ کو یہاں پہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اسکارپینس آسانیاں کریں اور اللہ آپ کو چھپڑ پھاڑ کے دیں، اور آپ نے بھی رب سے رب کی شان کے حساب سے ہی مانگنا ہے۔ پھر اسکارپینس ایک ستارہ جو ہے جس کی مجھے زیادہ فکر ہے کیونکہ یہ آپ کا رولنگ لارڈ ہے، یہ ڈسٹرب ہوا، اور میں بار بار اس کا ذکر کرتی ہوں کہ میری تعلیمی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ گھوم کے مہینے کے بعد ہی، یہ 4 نومبر 2024 کو اس ہاؤس سے نکلا تھا لاسٹ ایئر، پھر 5 جنوری کو یہ یہاں دوبارہ آتا ہے الٹے قدموں چلتا ہوا ریٹروگیشن کی حالت میں۔ یہ پوزیشن تھوڑی سی ذرا الارمنگ ہوتی ہے، اور 25 فیبروری تک یہ سچویشن جو ہے یہ ذرا زیادہ خطرناک تھی۔ تو جو میری اسکارپین اسٹوڈنٹس تھے، مجھے سب سے زیادہ آپ لوگوں کی فکر تھی کہ اللہ نہ کرے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ایک محدود ٹائم ہوتا ہے، آپشن کم ہوتی ہے، میرے رب نہ کرے کہ آپ کو کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے وہ اسکارپینز جو کہ جن کا کوئی کام تھا جو کہ لیگل میٹرز ہو گئے، سرکاری دفتروں کے کام ہو گئے، وہاں پہ بھی ستارے کی جو پوزیشن ہے تھوڑی سی یہاں پہ ڈاؤن تھی، اور اللہ کرے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے یہاں پہ آسانیاں کی ہوں، اور اوورسیز ٹریول میں رکاوٹ لا سکتا تھا، لیگل میٹرز میں ڈیلے آ سکتے تھے، اور جو ہے اگر اوورسیز ٹریول کرنا پڑتا تو میں آپ کو کہتی صدقے کے بغیر نہ کیجیے گا۔ اب ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا ہے اسکارپینز، یہ 18 اپریل کو ایگزٹ لے جائے گا اور پھر آپ کو اتنی ہی بلیسنگ دے گا جتنا اس وقت یہ آپ کو مینٹلی طور پہ اوور فٹیگڈ کر سکتا ہے، ایگزاسٹ کر سکتا ہے، یہ اتنا ہی آپ کو یہاں سے نکل کے انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ جی آپ کا دوستیوں والا جو ہاؤس ہے ہمارے اسکارپینز کا، اس میں بھی جو ہے ستارہ تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سمجھ کے چلیے اسکارپینز اپنے دوستوں کو، اپنے رومانس ایریا میں بچوں کے اوپر غفلت تو بالکل آپ نہیں کر سکتے اسکارپینز، اس پہ آپ نے اپنی خاص محنت رکھنی ہے، یعنی وہاں پہ آپ کو غفلت کی اجازت بالکل نہیں ہے جہاں آپ کے بچوں کے معاملات آتے ہیں۔ باقی دوستیوں میں بھی محتاط، نہ بحث کیجیے، نہ ہائی ہوپس رکھیے، نہ ججمنٹل ہوئیے، کیونکہ کبھی کبھی وقت ہمارا امتحان لے رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس انسان میں غلطی نہ ہو اور یہ والا جو وقت ہے یہ ہمارا ٹیسٹ نہ لے رہا ہو۔ تو 29 اور 30 مارچ کی 2 تاریخیں، اس میں ہیلتھ پہ بھی ذرا سا پازیٹیولی کام کرنا ہے، بوجھ نہیں آنے دینا، اور ورک پریشر بھی آپ نے یہاں پہ اپنا مینیج کرنا ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کے زون بی کے 4 ستاروں کے حالات، اور درخواست آپ سے وہی ہے کہ اگر اب تک بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ریڈ گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ ہمارے باضابطہ طور پہ ہمارا یوٹیوب قبیلہ کے ممبر بن جائیے، اور یہی وہ مورال بوسٹنگ ہیلپ ہے جو آپ میری کر سکتے ہیں۔ باقی میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں جو آپ کا فیڈ بیک ہوتا ہے، جو آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں، وہ میرے لیے میری لرننگ ہے، کیونکہ میں خود کو آپ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتی ہوں تاریخوں کے حوالے دے دے کے جو ہے۔ باقی آپ تنقید ضرور کیجئے احترام کے ساتھ، بہن سمجھیے، ماں سمجھیے، دوست سمجھیے، تینوں رشتوں کا تقاضا ہے کہ عزت جو ہے وہ ملنی چاہیے۔
تو بالکل آپ کا تنقید سر آنکھوں پہ ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، ہمارے لیے پیار کیجیے ہم سے، اور اس کے علاوہ جو ہے جی زون بی تک ہمارا ساتھ دیجیے گا، یہ آپ کا ریزولوشن لے کے میں چلتی ہوں، بھی ریموٹ آپ نہیں رکھیں گے. اسٹے ود اس. تھینک یو. ملاقات ہوتی ہے چھوٹی سی پانی کی بریک کے بعد. تھینک یو.